ظاہر ہے کہ کامیابی خواہشات نفس پر نہیں ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ویسے بھی خواہشات نفس کے یہ پیروکار ہیں، تو اس کا انجام یہی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک مجلس اور آپ کی صحبت میں گزاری ہوئی گھڑیاں ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو رہی. باہر نکلتے ہیں اور تحقیرانہ انداز کہ رسول نے کیا کہا ابھی ہم تو نہیں سمجھے. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ شعیب جو باتیں آپ کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ایک تحقیرانہ انداز ان کا. یہ کردار منافقین کا. اور آگے اہل ایمان کا کردار ایک آیت کریمہ میں اللہ نے جمع کیا، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے. اہتدا ماضی کا صیغہ ہے، اہتدا یہتدی اہتدان، اس میں نیکی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا تسلسل کے ساتھ. جس اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں ان بندوں کو خوب بخشتا ہوں جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں، اور ثم اهْتَدَىٰ، پھر اس راستے پر چلتے رہیں، ہدایت کے راستے پر، نیکی اور تقوی کے راستے پر چلتے رہیں تسلسل کے ساتھ، کسی انقطاع اور تعطل کے بغیر. تو ان کے لیے کیا انعام ہے؟ زادہم ھدی، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دے گا، اللہ زیادہ کر دے گا ان کو باعتبار ہدایت کے. وآتاہم تقواہم، اور ان کو عطا فرمائے گا تقوی ان کا. اس کا ترجمہ ماضی کے اسلوب میں کر لیں، والذین اہتدوا، اور جو لوگ ہدایت کی راہ پر چلتے رہے، زادہم ھدی، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کا تقوی عطا فرما دیا. دونوں معنی درست ہیں. معنی ہدایت کی راہ پر چلنے والے تسلسل کے ساتھ، ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے.